ساری انسانیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو منصب، دو پوزیشن کو خصوصی مقام دیا ہے۔ دو لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اسپیشل سٹیٹس دیا ہے، جو باقی انسانوں کو وہ مقام حاصل نہیں۔ ایک مقام ہے اس میں نبوت اور ایک مقام ہے اس میں ولایت۔ ایک نبوت ہے، نبیوں کا ایک خاص سٹیٹس ہے، اور دوسرا ہے ولایت، یعنی جو ولی ہو جائے، اولیاء جو ہو جائے، ان کا ایک خاص سٹیٹس اور ایک خاص مقام ہے۔ اور یہ دونوں کے مقامات کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان کیا۔ نبوت اور ولایت، یہ مقام پانے والے جو دو کیٹیگریز بن رہے ہیں، ان دونوں کے ڈیوٹیز الگ الگ ہے۔ نبی کی ڈیوٹی الگ ہے اور ولی کی ڈیوٹی الگ ہے۔ نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے اور رسول کے اللہ کے پاس سے حکم لا کر اس کو زمین پر اسٹیبلش کرنا۔ اللہ سے حکم، نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کو جو حکم ملتا ہے اللہ سے، وہ باقی اس کی قوم پر، اس کی امت پر، اس نبی کی جو امت ہوتی ہے وہ ساری امت پر، اس نبی پر آنے والے احکام سب پر اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ من عند اللہ لیتا ہے اور اسٹیبل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب نبی آتا ہے اور اللہ کے پیغام کو پہنچا دیتا ہے، اب اس کو برقرار رکھنا اور اس کو مٹنے نہیں دینا، اس کو ختم ہونے نہیں دینا، لوگ کو بھولنے نہیں دینا، یہ کام قیامت تک یہ اولیاء کا کام ہے۔ یہ کام، یہ ولایت کا کام ہے۔ نبوت کا کام الگ اور ولایت کا کام الگ۔ ہر زمانے میں جتنے نبی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی آئے، نوح علیہ السلام نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام، جتنے نبی آئے، ان کے امت، جتنی ان کی امت تھی، جتنی ان کی امت کا زمانہ تھا، یعنی آپ کو تو پتا ہے کہ ہر نبی کا ایریا مخصوص تھا کہ یہ ایریا میں آپ کو کام کرنا ہے، یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ سٹی، یہ کنٹری میں آپ کو کام کرنا ہے، اور یہ آپ کا ڈیوریشن ہے، جی 50 سال کا ڈیوریشن ہے، 25 سال کا ڈیوریشن ہے، 200 سال کا، 200 ایئرز کا کیا کہتے ہیں ڈیوریشن ہے۔ ہر نبی کا لمیٹڈ زمانہ تھا، لمیٹڈ ایریا تھا۔ سو اتنے علاقے میں، جیسا موسیٰ علیہ السلام پر شریعت آ گئی، ابراہیم علیہ السلام پر شریعت آ گئی، اب ابراہیم علیہ السلام کی جو امت رہی، شعیب علیہ السلام کی جو امت رہی، جہاں جہاں تک ان کا پیغام پہنچایا گیا، جتنے زمانے تک ان کا پیغام تھا، اتنے زمانے تک دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حساب سے ان کی امت کو اولیاء عطا کر دیا۔ ہر نبی کو اس کے زمانہ اور اس کے ایریے کے حساب سے اولیاء عطا کیے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو قرآن کی آیت نازل فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ اسپیشل مقام ہے نبیوں میں، جو باقی کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا۔ وہ کیا ہے؟ اے محبوب، اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، سارے انسان سن لو۔ اب یہ نہیں کہ مکہ میں قرآن نازل ہوا تو اے مکہ والا سن، مکے والوں سن لو، نہیں، مدینے والے سن لو، نہیں، اب یا ایھا الناس، اس زمین پہ بسنے والے سارے انسان، سب کے سب سن لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تم سارے لوگ کے لیے۔ اب ساری زمین کور ہو گئی، سارا ٹائم قیامت تک کا کور ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جتنے انسان آئیں گے وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے امتی ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ایریا انلمیٹڈ کر دیا، سارا ایریا ان کی نبوت میں دے دیا اور سارا زمانہ قیامت تک کا ان کی نبوت میں دے دیا، تو اولیاء کی بھی تعداد اس حساب سے عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ آپ دیکھیں کسی نبی کے ساتھ ایک ولی، کسی نبی کے ساتھ 2 ولی، کسی نبی کے ساتھ 10 ولی،
کسی نبی کے ساتھ 70 ولی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اتنے اولیاء، اتنے علاقوں میں، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں ولی ملے گا. دنیا کسی کونے میں، ہر زمانے میں اولیاء. حضور کے زمانے میں اولیاء، دوسری صدی میں اولیاء، سیکنڈ سنچری میں، تھرڈ سنچری میں، 15 سنچری چل رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے. آپ کے زمانے میں اولیاء، قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے، یہاں تک کہ خاتم ولایت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. مولا علی فاتح ولایت، جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مولا علی فاتح ولایت، یعنی ولایت کا اس امت کے اندر ولایت کا چیپٹر، ولایت کا دروازہ، ولایت کا آغاز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات مولا علی سے شروع کیا، اور یہ چیپٹر کو مکمل کیا جائے گا امام مہدی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ. آپ فاتح ولایت اور آپ خاتم ولایت ہوں گے. اب اس کے درمیان ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ، سب کے سب اسی فیض کا حصہ، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کو، تعلیم کو، ایمان کو، یقین کو، علم کو پھیلانا. کوئی ولی، یاد رکھیں، کوئی ولی کوئی نئی چیز لے کر نہیں آتا. کوئی ولی نئی چیز لے کر نہیں آتا. ہر ولی کا یہ کام ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی روشنی، رسول اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی نالج، رسول اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا ایمان، یقین، ادھر سے جو خیرات ملتی تھی لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ نکمے ہو جاتے ہیں، جہالت آ جاتی ہے، ایمان چلا جاتا ہے. اسی روشنی کو دوبارہ زندہ کرنا یہ اولیاء کا کام ہوتا ہے.